اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 88۔ تمام حمد و صلح کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ و بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں، نہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین، نہ کس بل رکھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک دھڑے پر بڑے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حد و انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا و ذلیل کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندہ تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو واز و پند کر لے، وہ برائیوں پر متنبہ کر دے، تو پھر کسی اور کی پند و توبیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔